بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں عتیق الرحمان ورچوئل ٹیچر آپ تمام کا میونسپل کارپوریشن آف گریٹر ممبئی ورچوئل آن لائن ویڈیو سیشن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور بچوں، آج کے سیشن میں ہم 10ویں جماعت میں ریاضی مضمون میں یہاں پر بات کریں گے متشابہت۔ اس ٹاپک میں یہاں پر ہم دیکھیں گے مختلف مسئلوں کے بارے میں آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے۔ شروعات کرتے ہیں متناسبت کے بنیادی مسئلے سے، ٹھیک ہے۔ متناسبت کا بنیادی مسئلہ دیکھیں گے، اس کے بعد متناسبت کے بنیادی مسئلے کا عکس اور مثلث کے زاویے کے ناصب کے خصوصیات، مثلث کے زاویے کے ناصب کے مسئلے کا عکس، 3 متوازی خطوط اور ان کے خطوط تقاطع کی خصوصیات کے بارے میں یہاں پر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں یہاں پر متناسبت کا بنیادی مسئلہ، ٹھیک ہے۔ متناسبت یہاں پر ہمیں یاد رکھنا ہے، متناسبت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جسے انگلش میں ہم پروپورشنلٹی تھیورم کہتے ہیں، بیسک پروپورشنلٹی تھیورم، BPT تھیورم جسے کہتے ہیں ہم۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خط کسی مثلث کے ایک ضلع کے متوازی ہو، جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، ایسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس ضلع کی یہ متوازی ہو اور باقی 2 اضلاع کو متفرق نقاط پر قطع کریں، تب وہ خط ان اضلاع کو تناسب میں تقسیم کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جیسے دیا ہوا ہے XYZ مثلث میں، اس مثلث میں جو اسکرین پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ YZ جو ہے یہ یہاں پر ہے کہ جو L ہم یہاں پر جو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ خط اس کے متوازی ہے، یہ یہاں پر دیا ہوا ہے۔ اب ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ خط L جو ہے تو ضلع XY کو A، اور اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ ضلع XZ جو ہے تو یہاں پر اگر دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر XZ، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو B پر قطع کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو XY پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں A کو، اور XZ پر یہاں یعنی کہ B پر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں قطع کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہے، کیا ثابت کرنا ہے ہمیں کہ XA اپون AY، ٹھیک ہے، اسی طرح سے XB اپون BZ، یہ ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے عمل ہم نے یہاں پر کیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ یہاں پر AZ اور BY، یہ ہم نے یہاں پر قطع AZ اور قطع BY ہم نے یہاں پر کھینچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ثبوت ہمارے پاس کیا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ مثلث XAB، مثلث XAB دیکھیے، یہ جو مثلث ہے XAB، یہ مثلث، اور مثلث YAB، مثلث YAB جو ہے یہ مثلث ہمارا جو ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، تو یہ جو مثلث ہے اس کے قاعدے XA اور AY یعنی کہ یہ ہم خطی ہے، اور ان کا راز جو ہے تو کیا ہے، ان کا راز B ہے، ان کا راز B جو ہے تو مشترک ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ثبوت ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس لیے مثلث XAB جو ہے، مثلث XAB یہ مثلث بٹے مثلث ABY یہ مثلث، ٹھیک ہے، برابر XA بٹے
اے وائی، ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو ہم دیکھیں گے کہ مساوی ارتقاء کے مثلث ہے یہ، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ پوائنٹ نمبر 2 میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مثلث ایکس اے بی، مثلث ایکس اے بی جو ہے یہ مثلث بٹے مثلث اے بی زیڈ، یہ جو مثلث ہے اس مثلث کو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں برابر ایکس بی بٹے، یعنی یہ ایکس بی بٹے بی زیڈ، ٹھیک ہے. تو مساوی ارتقاء کے مثلث ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پر کہ اے بی وائی مثلث جو ہے اور مثلث اے بی زیڈ دونوں کا قاعدہ جو ہے تو اے بی مشترک ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کا قاعدہ جو ہے تو یہ مشترک ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا قاعدہ جو ہے تو اے بی مشترک ہے اور دونوں مثلث متوازی خطوط یعنی کہ وائی زیڈ قطع اور قطع اے بی کے متوازی قطع کے درمیان ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کے ارتقاء بھی جو ہے تو مساوی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم دیکھیں گے کہ پوائنٹ نمبر 1، 2 اور 3 کی بنا پر ہم یہاں پر کہیں گے کہ مثلث ایکس وائی ایکس اے بی بٹے مثلث اے بی وائی برابر مثلث ایکس اے بی بٹے مثلث اے بی زیڈ، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ پوائنٹ نمبر 2 اور 1 کی بنا پر ایکس اے اپون اے وائی برابر ایکس بی بٹے بی زیڈ ہوگا، ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے. تو بچوں اسے یاد رکھنا ہے آپ کو، بہت امپورٹنٹ تھیرم ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہاں پر بات کرتے ہیں متناسبت کے بنیادی مسئلے کے عکس کے بارے میں. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کنورس آف بیسک پروپورشنالٹی تھیرم، ٹھیک ہے، یعنی متناسبت کے بنیادی مسئلے کا عکس ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ متناسبت کے بنیادی مسئلے کا عکس، ٹھیک ہے، عکس ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. تو اس میں دیکھیں گے ہم کہ اگر ایک مثلث یا اگر ایک خط مثلث کے کوئی دو ضلعوں کو دو متفرق نقاط پر قطع کرتے ہوئے تناسب میں تقسیم کرے تو وہ خط مثلث کے تیسرے ضلع کے متوازی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ دیا ہوا کیا ہے. تو ہم دیکھیں کہ خط ایل مثلث اے بی سی کے اضلاع اے بی اور اے سی کو بالترتیب نقاط پی اور کیو پر قطع کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر اے پی اپون پی بی برابر ہوگا اے کیو اپون کیو سی کے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو بات ہم نے یہاں پر دیکھی ہے اسے اس شکل میں مشاہدہ کرنا ہے آپ کو کہ خط ایل، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں خط ایل جو ہے تو اے بی سی کے اضلاع اے بی اور اے سی کو بالترتیب نقاط کہاں پر، یعنی کیو پر اور پی پر قطع کرتا ہے. تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اے پی اپون پی بی اور اے کیو اپون کیو سی یہ ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے، ابھی دیکھنا ہے، ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے کہ بی سی جو ضلع ہے وہ متوازی ہے اس خط ایل کے، یعنی جو بی سی ہے یہ متوازی ہے کس کے؟ خط ایل کے. یہ ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے. تو ہم نے یہاں پر فرض کیا سب سے پہلے کہ خط ایل یعنی کہ پی کیو جو قطع ہے یہ جو خط ہے پی کیو یہ ضلع بی سی کے متوازی نہیں ہے. یہ ہم نے یہاں پر سب سے پہلے فرض کیا کہ یہ اس کے متوازی نہیں ہے، ٹھیک ہے.
بی سی کے متوازی پی کیو نہیں ہے، اس طرح سے ہم یہاں پر سمجھ کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر اس لیے یہاں پر ہم نے اس طرح سے یہ سب سے پہلے خط کھینچا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ اس لیے بی سی ضلع متوازی، یہاں پر ہم نے اس لیے جو ہے تو بی سی ضلع متوازی پی آر کے جو ہے تو یہاں پر ایک شعاع یہاں پر کھینچا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے پی آر جیسے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ اے آر سی جو ہے، اے آر اور یہ سی جو ہے تو ایک ہی خط میں واقع ہیں نکات، اس طرح سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس لیے جو ہے تو یہاں پر دیکھیں گے کہ اے بی سی مثلث میں، یعنی اس مثلث میں ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ متناسبت کا یہاں پر جو نکات ہم نے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ متناسبت کا جو بنیادی مسئلہ ہے اس کے حساب سے اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر کیا سمجھ میں آتی ہے بات، ہمیں یہاں پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ اے پی اپون پی بی، اے پی اپون پی بی برابر ہے اے آر اپون آر سی کے، اے آر اپون آر سی کے، یہ اس کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ دیا ہوا کیا ہے، دیا ہوا ہے یہاں پر کہ اے پی بٹے پی بی برابر اے کیو اپون کیو سی، یہ یہاں پر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ پوائنٹ نمبر 1 اور 2 کی بنا پر ہم دیکھیں گے کہ اے آر اپون آر سی برابر اے کیو اپون کیو سی ہوگا، ٹھیک ہے، اے آر اپون کیو آر سی اور اے کیو بٹے کیو سی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ عمل ترکیب سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اے آر اپون آر سی پلس 1 از اکول ٹو اے کیو اپون کیو سی پلس 1، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اے آر پلس آر سی بٹے آر سی برابر اے کیو پلس کیو سی بٹے کیو سی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسے ہم جب حل کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر کیا دیکھیں گے، ہم یہاں پر کیا ملے گا، ہمیں ملے گا یہاں پر اس لیے اے سی اپون آر سی برابر اے سی بٹے کیو سی، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر دیا ہوا کیا ہے، دیا ہوا ہے اے کیو سی یہ اور اے آر سی، یہ جو ہے تو ایک ہی خط میں واقع نکات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ پوائنٹ نمبر 3 ہمارا جو ہے وہ اس طرح سے بنے گا آر سی برابر کیو سی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے بچوں یہ جو پوائنٹ ہے ہمارا یہاں پر ہم نے پہلے لکھا ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ نقطہ جو آر ہے اور نقطہ کیو مختلف نکات نہ ہو کر ایک ہی خط پر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر غور کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہاں پر تو آپ کو یہ بات یہاں پر سمجھ میں آئے گی کہ نقطہ آر یہ اور نقطہ کیو یعنی کہ یہ مختلف نکات ہو کر ایک ہی خط پر واقع نکات ہے نا، یہ ایک ہی خط پر واقع نکات ہیں۔ ہمارا یہ فرض کرنا ہے کہ خط ایل یا خط پی کیو یعنی کہ یہ جو خط ہے یہ خط ضلع بی سی کے متوازی نہیں ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر کہیں گے کہ ضلع بی سی جو ہے تو متوازی ہوگا اس ایل خط کے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ بات یہاں پر ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم بچوں یہاں پر اور بھی مزید جو ہے تو نیکسٹ جو ہمارا یہاں پر ٹاپک ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ، پراپرٹی آف این اینگل بائیسیکٹر آف ٹرائنگل، یعنی مثلث کے زاویے کے ناصف کی خصوصیات ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس شکل کا اگر مشاہدہ کر رہے ہیں آپ تو آپ کو یہ بات یہاں پر سمجھ میں آئے گی کہ
مسئلہ یہاں پر دیا ہوا ہے، مثلث کے زاویے کا ناصف اس زاویے کے مقابل کے ضلع کو باقی دو اضلاع کی نسبت میں تقسیم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے دیا ہوا کیا ہے کہ پی کیو آر مثلث میں زاویہ کیو کا ناصف جو ہے تو قطع پی آر کو قطع ایس پر قطع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں قطع کرتا ہے؟ ایس پر قطع کرتا ہے، یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ اس شکل میں۔ ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے، کیا ثابت کرنا ہے ہمیں کہ پی ایس اپون ایس آر، ٹھیک ہے، اور کیو پی اپون کیو آر، ٹھیک ہے، یہ ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں پی ایس یعنی کہ پی ایس اپون ایس آر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کیو پی یعنی کہ یہ برابر کیو آر یعنی کہ یہ، ٹھیک ہے، یہ ثابت کرنا ہے ہمیں یہاں پر۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ یہاں پر عمل ہم دیکھتے ہیں کہ نقطہ آر سے شعاع کیو ایس کے متوازی ایک شعاع کھینچنا ہے ہمیں آر سے کیو ایس تک، ٹھیک ہے۔ تو آر سے کیو ایس تک ایک شعاع کھینچنا ہے، پھر ضلع پی کیو کو بڑھانا ہے آگے اور یہاں تک کہ وہ متوازی شعاع ٹی کو نقطہ ٹی پر جو ہے تو قطع کرے، جیسے ہم یہاں پر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ شکل ہم نے آلریڈی پہلے بنائی ہے، اسے دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو یہ جو عمل ہے وہ یہاں پر ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ نقطہ آر سے شعاع کیو ایس کے متوازی ایک شعاع کھینچنا ہے، تو اس طرح سے ہم نے کیا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یہاں پر ضلع پی کیو کو بڑھا کر جو ہے تو وہ متوازی شعاع کو جو ہے تو نقطہ ٹی پر قطع کرے، اس طرح سے ہم نے یہاں پر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں گے آپ یہاں پر ثبوت کیا ہے، تو ثبوت ہے کہ شعاع آر ٹی شعاع کیو ایس کے متوازی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں شعاع آر ٹی یعنی یہ جو شعاع ہے یہ شعاع آر ٹی کیو ایس کے یعنی کہ اس یہاں پر جو ہم یہ مشاہدہ کریں اس کے متوازی ہے، اس طرح سے ہمیں یہاں پر یہ بات یہاں پر سمجھ میں آ رہی ہے، یہ ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں یہاں پر کہ شعاع اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کتاب پی ٹی ان کا خط تقاطع ہے، پی ٹی جو ہے یہ ان کا تقاطع ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے۔ تو ہم دیکھیں یہاں پر کہ سب سے پہلے نظیری زاویے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زاویہ پی کیو ایس متماثل ہوگا پی کیو ایس، یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ متماثل ہوگا زاویہ کیو ٹی آر کے اس زاویے کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ خط آر کیو کو خط تقاطع لینے پر ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ متبادلہ زاویے کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ زاویہ ایس کیو آر، زاویہ ایس کیو آر یعنی کہ یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ متماثل ہوگا زاویہ کیو آر ٹی کے، کیو آر ٹی کے یعنی اس زاویے کے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ پی کیو ایس متماثل ہوگا زاویہ ایس کیو آر کے، یہ یہاں پر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اس لیے پوائنٹ نمبر 1، 2 اور 3 کی بنا پر زاویہ کیو آر ٹی متماثل ہوگا زاویہ کیو ٹی آر کے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے مثلث کیو آر ٹی میں کہ متماثل زاویوں کے مقابل کے زاویے یعنی کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ضلع کیو آر متماثل ہوگا ضلع کیو ٹی کے، ٹھیک ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 4 کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ کیو آر متماثل ہوگا کیو ٹی کے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلث جو پی آر ٹی ہے اس میں کہ قطع ایس کیو متماثل ہوگا آر ٹی کے، متوازی ہوگا کس کے؟ آر ٹی کے، ایس کیو جو قطع ہے وہ متوازی ہوگا کس کے؟
آر ٹی کے، ٹھیک ہے. یہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے تو اس طرح سے ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ متناسبت کے کا جو بنیادی مسئلہ ہے اس لحاظ سے اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پی ایس اپون ایس آر برابر پی کیو بٹے کیو ٹی، یعنی کہ پوائنٹ نمبر 4 اور 5 کی بنا پر ہم دیکھیں گے کہ پی ایس اپون ایس آر برابر کیو پی بٹے کیو آر ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ ہم یہاں پر جو ہے تو مثلث کی زاویے کی ناصب کی خصوصیت دیکھ رہے تھے. اس کے بعد ہم یہاں پر کنورس آف دا تھیرم آف اینگل بائیسیکٹر آف ٹرائنگلز دیکھ رہے ہیں، یعنی مثلث کے زاویے کے ناصب کی خصوصیت کا عکس. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اے بی سی کے ضلع بی سی پر اگر نقطہ ڈی اس طرح ہو کہ اے بی اپون اے سی برابر بی ڈی اپون ڈی سی ہو تو زاویہ بی اے سی کی ناصف شعاع اے ڈی ہے. جیسے ہم یہاں پر جو ہے تو اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں اسے. جیسے اگر یہاں پر ہم نے ایک مثلث اس طرح سے بنایا، ٹھیک ہے، یہ مثلث اے بی اور سی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ یہ جو ہے تو شعاع ڈی ہے یہاں پر. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ اے بی سی کے ضلع بی سی پر یہاں پر نقطہ ڈی اس طرح ہو یہاں پر کہ اے بی اپون اے سی، اے بی اپون اے سی اور بی ڈی اپون ڈی سی. تو تب ہم یہاں پر دیکھیں کہ زاویہ بی اے سی یعنی یہ زاویے کہ ناصف شعاع جو ہے تو اے ڈی ہے. اس طرح سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مثلث کے زاویے کے ناصف کی خصوصیت ہے. اوکے، تو یہاں پر ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں بچوں، شکل کا مشاہدہ کرتے ہوئے آپ دیکھیے اسے کہ 3 متوازی خطوط سے اور ان کے خطوط تقاطع کی خصوصیات ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر؟ پراپرٹی آف 3 پیرالل لائنز اینڈ دیئر ٹرانسورسل، 3 متوازی خطوط اور ان کے خطوط تقاطع کی خصوصیات ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ 3 متوازی خطوط سے ایک خط تقاطع پر بننے والے حائل قطعات کی نسبت ان متوازی خطوط سے بننے والے کسی دوسرے خط تقاطع پر بننے والے نظیری حائل قطعات کی نسبت کے مساوی ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے سب سے پہلے دیا ہوا کیا ہے یہاں پر؟ تو دیا ہوا ہے کہ این خط متوازی ہے ایم کے، ٹھیک ہے یہاں پر، اور اسی طرح سے ایل خط جو ہے تو متوازی ہے ایم کے. ٹھیک ہے، یعنی ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ خط جو ہے تو ایک دوسرے کے متوازی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے ثابت کرنا ہے ہمیں یہاں پر کہ اے بی اپون بی سی برابر پی کیو اپون کیو آر. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ جو T1 اور T2 خطوط تقاطع ہے یہاں پر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اسے، تو ثبوت ہمارے پاس کیا ہے کہ قطع پی سی کھینچیں جو کہ خط ایم کو ڈی پر قطع کرتا ہے. دیکھیں گے یہاں پر، یہ دیکھ پا رہے ہیں آپ اسکرین پر، یہ یہاں پر ہمیں اس طرح سے کھینچا ہے. تو آپ دیکھیں کہ خط تقاطع T1 ان متوازی خطوط کو بالترتیب اے بی سی پر اور خط تقاطع T2 ان متوازی خطوط کو بالترتیب آر کیو پی اور پی پہ قطع کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر اس لیے مثلث اے سی پی میں بی ڈی متوازی ہوگا اے پی کے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں بی ڈی، ٹھیک ہے، یہ متوازی ہوگا کس کے؟ اے پی کے، اس کے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم دیکھیں گے متناسبت کی بنیادی مسئلے کے حساب سے، تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ اے بی اپون بی سی از اکول ٹو پی ڈی اپون ڈی سی ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے
ہم دیکھیں یہاں پر کہ ڈی کیو متوازی ہوگا سی آر کے. اگر ہم اس مثلث کا مشاہدہ کر رہے ہیں، مثلث سی پی آر کا، سی پی آر، اگر اس مثلث کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، یہاں پر مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ڈی کیو، یہ ڈی کیو آپ دیکھیں یہاں پر، یہ ڈی کیو متوازی ہوگا سی آر کے، یعنی اس کے. ٹھیک ہے، تو متناسبت کا بنیادی مسئلے کے حساب سے ہم دیکھیں گے پی ڈی اپون ڈی سی از اکول ٹو پی کیو اپون کیو آر. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 1 اور 2 کی بنا پر سے اس کی روح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اے بی اپون بی سی برابر پی ڈی اپون ڈی سی برابر پی کیو اپون کیو آر ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اے بی اپون بی سی برابر پی کیو اپون کیو آر ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو ہم یہاں پر بچوں اس طرح سے 3 متوازی خطوط اور ان کے خطوط تقاطع کی خصوصیات دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو بچوں اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیو ملیں گے آپ کو. تو اس کے لیے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے. تو امید کرتے ہیں بچوں کہ آج کے سیشن میں جو کچھ بھی معلومات ہم نے دی ہے آپ کو، اسے آپ نے ضرور سے سمجھا ہوگا. سیشن کے بعد آپ ان تمام مسئلوں کی ضرور سے پریکٹس کریں اور خود سے کرنے کی کوشش کریں. کوشش کیجیے. السلام علیکم.